بس اللہ کا پڑھ گئی کیسے جب نہیں جا شام میں پانی بولو آدمیوں کا ڈبہ تھوڑا اوپر ایسا ان کو سر فوٹو مارا کنارا ادریس بھیا ادھر دیکھو تھوڑا ہاتھ ہٹاؤ فوٹو مار دیا مسئلہ ذرا چھوڑ دو بیٹا صدر صاحب کو لگاؤ نا ویڈیو کرسی میں بیٹھا لے دو تین جگہ ذرا اچھا نہ آگے جاؤ ادھر اوپر اندر جا ارے یہاں سے جا رہا نا وہ سائڈ جانا ہے پورا اوپر جانا ہے ادھر جاؤ اوپر یہ انسان نہ فرشتہ ہے نہ حیوان ہے بلکہ انسان فرشتہ اور حیوان کے ایک درمیانی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی صفات اور فرشتوں کی خصوصیات اور فضل رکھ دیا۔ ایسے ہی حیوانوں کا مزاج، جانوروں کا مزاج کہ میری حقیقت کیا ہے، میری ذمہ داریاں کیا ہے۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو میرا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق کا عکس، اس کے جو ہے تجلیات اپنے دل کے اندر جذب کر لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے ساری صفات جو اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اور اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ میرا محترم بزرگ دوستو، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بات کر سکوں، کہ وقت ہو چکا ہے کہ اب جب کہ ہم نے رمضان المبارک کی ہم نے عبادتیں کی، اعمال کو ہم نے انجام دیا،
لیکن میرے محترم بزرگ دوستوں، کان کھول کر سننے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل مقصود اعمال نہیں ہے، بلکہ اعمال کے ذریعے اپنے صفات کو بنانا مقصود ہے۔ آدمی عمل 24 گھنٹے نہیں کرتا ہے، اور کرنا چاہے تو کر بھی نہیں سکتا ہے، لیکن اس بندے نے جو عمل کیا ہے، اس عمل کے ذریعے اس کے اندر صفات پیدا ہوئے یا نہیں ہے، اس کا مزاج بدلا ہے یا نہیں ہے، اصل عبادت سے، عمل سے مقصود یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوب عبادت کی توفیق دی، ہم نے رمضان المبارک کے مہینوں میں عبادتیں کی، اعمال کو ہم نے انجام دیا ہے، کہ اب جو ہے اس اعمال کا اثر ہماری ذات پر پڑا ہے یا نہیں ہے، اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ عمل ایک وقتی چیز ہے، مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، 24 گھنٹے تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایک وقتی چیز ہے، اور اس نماز کے ذریعے جو بندے کے اندر صفت پیدا ہوتی ہے اللہ کی یاد کی، وہ ایک 24 گھنٹے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ چاہے بندہ سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، کھانا کھا رہا ہو یا اٹھ رہا ہو، بیٹھ رہا ہو، ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد اس کے دل میں ہونی چاہیے، تب سمجھا جائے گا کہ اس کے عمل کا اثر اس کی ذات پر ہوا ہے۔ آج امت کی غلطی یہ نہیں ہے کہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، عمل نہ کرنا ہی غلطی نہیں ہے، بلکہ عمل پر ٹھہر جانا، عمل پر مطمئن ہو جانا آج امت کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ عمل کا جائزہ نہ لینا یہ امت کی سب سے بڑی غلطی ہے، کہ ہر عمل کی اپنی الگ الگ تاثیر ہوتی ہے، اپنا الگ الگ اثر ہوتا ہے۔ سے نماز ہے، نماز کی تاثیر، اس کا اثر یہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر اس نماز کے عمل کے ذریعے 24 گھنٹے اللہ کی یاد ہو۔ جب 24 گھنٹے اللہ کی یاد ہوگی، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، بندہ جب نماز کا عمل جو ہے بجا لائے گا، اس کے ذریعے جو اس کا اثر پیدا ہو رہا ہے وہ 24 گھنٹے ہماری زندگی کے اندر ہونی چاہیے، تب سمجھا جائے گا کہ ہمارے عمل کا اثر ہمارے اندر پیدا ہوا ہے۔ اللہ معاف فرمائے مجھے بھی، میں اپنے نفس کو بول رہا ہوں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، ہم سب سے مخاطب ہوں کہ ہم 50 سال کے نمازی ہیں، 40 سال کے نمازی ہیں، 20 سال کے نمازی ہیں، ادھر نماز بھی چل رہی ہے، لیکن نماز کا کوئی اثر، نماز ایک عمل ہے، اس کا کوئی اثر ہماری زندگی کے اندر نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم 40 سال کے نمازی ہیں، ادھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود وہ ساری بےہودگیاں، وہ سارے برائیاں، وہ سارے غلط کام جو ہم کر رہے ہیں جو ایک بے نمازی کرتا ہے۔ ایسے عمل سے کیا فائدہ کہ جس کا اثر، اس کی صفات ہمارے اندر پیدا نہ ہو۔ ایسے میرے محترم بزرگ دوستو کہ ہر چیز کا، ہر عمل کا اپنا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اشیاء کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے غذا ہے اس کا اپنا الگ اثر ہوتا ہے، جیسے دوا ہے اس کا اپنا الگ اثر ہوتا ہے، کہ آدمی دوا کھاتا ہے، دوا کھانے کے بعد 1-2 دن دوا کھا لے، کھانے کے بعد اس کا اثر نہ ہو تو ڈاکٹر کو کوسنے لگتا ہے کہ کیسی دوا مجھے دیا ہے، اس کی دوا کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ ہم بھی 20 سال سے 40 سال سے عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے جائزہ لیا ہے کہ ہمارے عمل کا اثر ہماری زندگی کے اندر پڑا ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی ہر عمل کی الگ الگ تاثیر ہوتی ہے، الگ الگ اثر ہوتا ہے۔ روزہ ایک عمل ہے اور عمل مقصود نہیں ہے، روزہ ایک عمل ہے۔
کہ بندہ ایک مخصوص وقت تک صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کھانے سے پینے سے جائز نفسانی خواہشات سے روکے رکھتا ہے اور پھر افطار کے وقت افطار کر لیتا ہے. روزہ ایک عمل ہے، لیکن اس عمل سے جو صفت پیدا ہوتی ہے وہ تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے کہ میں نے روزہ ایک عمل کو انجام دیا، اس عمل کے ذریعے میرے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوئی ہے نہیں ہے، اس کا جائزہ نہ کہ جس عمل کے ذریعے ہمارے اندر صفات پیدا نہ ہو، جس عمل کے ذریعے ہمارے مزاج میں تبدیلی آتی ہو، تو پھر میرے محترم بزرگوں دوستو اس عمل کا فائدہ کیا ہے؟ عمل اصل مقصود نہیں ہے، اصل مقصود تو آدمی کا اپنے مزاج کو بدلنا ہے، اپنے اندر صفات کا پیدا کرنا ہے کہ جب ہم اعمال کر رہے ہیں، رمضان میں بھی ہم نے بہت سارے اعمال کیے ہیں، اس عمل کے ذریعے اس کا اثر جو ہے ان عبادتوں کا اثر ہمارے زندگی کے اندر پڑے، رحم دلی کی صفت پیدا ہو، خشوع ہمارے زندگی کے ہمارے اندر قوت ارادی کی جو صفت پیدا ہوئی ہے، وہ صفت اگر موت کی شام تک اگر ہمارے اندر ہم باقی رکھیں گے، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. غور کریں تو آدمی کی ساری زندگی ایک روزے دار کی طرح ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے بندہ ان کاموں کو کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے بندے کو رکنے کا حکم دیا ہے بندہ ان سارے کاموں سے رک جائے. اگر ہم غور کریں تو ہماری ساری زندگی روزہ ہے. محترم بزرگ دوستو، ہم یہاں سے یہ عزم یہ ارادہ لے کر اٹھے ہیں کہ ہم نے جیسے رمضان میں اللہ رب العزت کی عبادت کی، ہر نیک کام کریں گے اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگ دوستو، جب اللہ کے اخلاق کی جھلک، اس کا عکس ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو ہر نیک کام کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پروان چڑھتا ہے، ہر برائی سے ہمارے دل کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، اس سے بچنا آسان ہوتا ہے کہ سخاوت کا مزاج جو ہے ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اور ہمارے دل میں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں دینی تقاضوں پر، اللہ کے راستے میں دینی تقاضوں پر، مرزاد الرفاع رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے، اس ادارے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. آج ہم ہیں چلے جائیں گے، مدرسے کے ذمہ دار ہیں چلے جائیں گے، لیکن وہ ادارہ اپنی جگہ پر خاموشی کے ساتھ انشاءاللہ قیامت تک خدمت کرتا رہے گا اور برابر جو ہے ہم اس ادارے میں تعاون کرتے رہیں گے تو برابر ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا. میرے محترم بزرگ دوستو، میں آپ تمام مسلمانوں جگلور سے بڑی درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس ادارے کی آپ حفاظت کیجیے. آپ سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پیسوں کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے اس ادارے کی خدمت کیجیے. اگر ہم ادارے کی خدمت کریں گے، دینی اداروں کی خدمت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں میں حافظ قرآن پیدا کرے گا، علماء دین پیدا فرمائے گا. اب وقت کافی ہو چکا ہے میرے محترم بزرگ دوستو. مدرسے کے ذمہ دار ابھی کھڑے رہیں گے، یہ دینی ادارہ ہے اور وہ بھی خدمت انجام دے رہا ہے، اس لیے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے جاتے ہوئے آپ اس ادارے کا بھی بھرپور تعاون کرتے جائیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو اعلان ہے، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، میں معافی چاہتا ہوں آپ کے میں 10 منٹ لیا ہے قیمتی کہ اگر میں ہمارے ادارے کے سابق صدر الحاج سلیم ایڈوکیٹ صاحب جنہوں نے کئی سال تک مدرسے دارالعلوم ضیاء عربیہ کی خدمت انجام دی ہے، اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. آپ تمام سے میری درخواست ہے کہ دعا کیجیے ان کے حق میں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں نصیب فرمائے. ایسے حفیظ الدین انصاری صاحب، وہ بھی بیچارے مدرسے کے بڑے ہمدرد تھے اور خاموش خدمات کو کرتے ہیں.
यहाँ पे हमारे जिनको आप जानते ही हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जब भी हमारी कोई भी जरूरत हो वो आगे बढ़ कर हमारे काम में हिस्सा लेंगे, बराबर वो काम करते रहे। हाँ भाई, नमाज की तरतीब साल में 2 मरतबा हम नमाज पढ़ते हैं। कोई अमल बार बार हो तो गलती होती नहीं आदमी से, लेकिन साल में 2 मरतबा हम नमाज पढ़ते हैं ईद की, इससे हमारी गलती हो जाती है। मेरी रोना आ रही साल में मोहम्मद आज शहर देगलूर में ईद उल फितर बड़े धूमधाम से मनाई गई। यहाँ पर हिंदू मुसलमान भाइयों ने मिलकर यकजहती का मुजाहरा पेश किया, वो काबिल तारीफ है। मुफ्ती साहब हाजी अंसार अली अरमान ने, वो इमदाद अली साहब ने जो बयान किए उसका बड़ा असर नजर आया। बड़े जोर शोर के साथ चीज मनाई गई। खासतौर पर लोगों ने इसका इंतजाम किया। मैं पूरे मुसलमान भाइयों को, अपने दूसरे साहिबा को, सबको मैं इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बरादरान इस्लाम को हमारी जानिब से और शहरियान देगलूर की जानिब से ईद उल फितर की रोज़ मुबारकबाद। आपकी गड़बड़ ईद उल फितर के मौके पर तमाम आलम के मुसलमानों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम आलम के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। मेरे तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर लोग जमा हुए हैं, बड़ी खुशी हुई। देगलूर के तमाम मुसलमानों को आज ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही मुंसिफ टीवी को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने देगलूर के मुसलमानों के लिए मुबारकबादी का ईद का एक कवरेज लिया, इसलिए मुंसिफ टीवी को भी मुबारकबाद देता हूँ। हम सब की तरफ से, हमारे पूरे भाइयों की तरफ से, हमारे पूरे लोगों की तरफ से, पूरे देगलूर वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको हमारी तरफ से बहुत मुबारक। देगलूर शहर में के देगलूर शहर में के पूरे मुस्लिम बांधों को देगलूर नवरात्र की तरफ से हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। रमजान ईद भारतामध्ये खूप मोठ्या उत्साहात आणि आनंदामध्ये भारतातले सर्व जनता एकत्र येऊन हा सण साजरा करतात। रमजान ईद म्हणजे सर्व जातीय धर्मांना एकत्र बांधणारा हा सण आहे। जातीय धर्माच्या पलीकडे सुद्धा पक्ष, अनेक पक्ष, शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, आरपीआय, या देशामध्ये जितकेही पक्ष असतील त्या सर्व पक्षाने मिळून साजरा करणारा सण जर कोणता असेल या देशामध्ये तर रमजान हा महिना, रमजान हा सण या देशामध्ये एकत्र येऊन सर्व जाती पाती पंथ भेद पक्ष राजकारणाच्या पलीकडला हा सण आहे। त्या निमित्ताने रमजान ईदच्या मी सर्व मुस्लिम बांधवांना खूप खूप शुभेच्छा देतो।
भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा सन मुस्लिम धर्मियों का भाई लोगों का जो है वो रमज़ान का महीना है, और रमज़ान का महीना खत्म होते ही ईद सन होके सब उसका मिलाप जुलाप होता है सब लोगों का। रमज़ान ये एक पाक महीना है जिसमें सब अच्छा जो कुरान में पढ़ाया जाता है उस हिसाब से सब लोग अपनी तरह से चलते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा काम करते हैं। इसके लिए सब मैं मुस्लिम भाइयों को और सभी देशवासियों को रमज़ान ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।